اس ای لیکچر کو سننے سے پہلے اگر آپ اس سے پہلے والا ای لیکچر سن لے جس کا نام ہے انفارمیشن پروسیسنگ ان مائنڈ، تو یہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اس ای لیکچر میں ہم نے بات کی تھی باٹم اپ اپروچ، ٹاپ ڈاؤن اپروچ اور انٹریکٹیو ماڈل، کہ کس طرح ذہن میں انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے۔ اس ای لیکچر میں ہم لینگویج پروسیسنگ پہ بات کریں گے، جس میں ہم فیچرز یعنی فونولوجیکل فیچرز اور فونیمز اور سلیبلز پہ بات کریں گے۔ فیچرز کا مطلب یہ ہے کہ جو فونیم کے مختلف اوصاف ہوتے ہیں، فیچرز ہوتے ہیں، جیسے آپ لے لیں ایک فونیم پا، تو پا یا با یہ یا وائسڈ آواز ہے یا وائس لیس آواز ہے، تو یہ وائسڈنس اور وائس لیسنس یہ فونولوجیکل فیچرز ہے۔ اسی طرح آپ نیزیلٹی کو لے لیں کہ کون سی آواز جو ہے اس میں نیزل ساؤنڈ شامل ہے اور کون سی میں شامل نہیں ہے، تو یہ اس فونیم کے فونولوجیکل فیچر ہے۔ یا اس طرح ایل لے لیں تو ایل میں بھی ایک فرنٹڈ ایل ہوتا ہے اور ایک ریٹریکٹڈ لیٹرل ایل ہوتا ہے، جیسے بلیک میں فرنٹڈ ایل ہے اور لیٹرل ایل جیسے آل، تو یہ ایک فونیم کے دو اوصاف ہے، ریٹریکٹڈنس اور فرنٹڈنس۔ تو یہ اوصاف ہوتے ہیں، یہ بہت بیسک لیول پہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہمیشہ باٹم اپ پروسیسنگ، جب آپ لینگویج پروسیس کرتے ہیں تو باٹم اپ پروسیسنگ ہوتی ہے۔ جو ٹیبل میں نے دیا ہے اسکرین پہ، اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک انٹینڈڈ ہے اور دوسرا ایکچولی پروڈیوسڈ ہے۔ تو بگ ان فیٹ یہ ذہن میں تھا، اسپیکر کے ذہن میں تھا، اور پگ ان ویٹ اس نے پروڈیوس کیے، ایکچول جو ساؤنڈز تھے اس کے منہ سے جو نکلے وہ پگ ان ویٹ ہے۔ تو بگ کی جگہ پگ اور فیٹ کی جگہ ویٹ۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ بگ جو با ساؤنڈ ہے یہ وائسڈ ہے، پگ وائس لیس ہے۔ اس طرح ویٹ جو ہے یہ وائسڈ ہے اور فیٹ جو ہے یہ وائس لیس ہے۔ از پیٹ اے گل، از بیٹ اے کھل، تو اس میں بھی یہی پیٹ وائس لیس ہے، گ ساؤنڈ وائسڈ ہے اور بیٹ وائسڈ ہے، کھل کا ساؤنڈ وائس لیس ہے۔ تو کس طرح یہ ریپلیس ہو گئے، یعنی کہ صرف ایک فیچر اس سینٹنس کی ادائیگی میں ریپلیس ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں فیچرز کے بنڈلز پڑے ہیں اور وہاں سے آپ چوز کر کے فونیم بناتے ہیں۔ اسی طرح سیڈرز آف لیبنن، لیبنن میں با ساؤنڈ جو ہے وہ وائسڈ ہے اور نیزل نہیں ہے۔ سیڈرز آف لیمنن ما ساؤنڈ بھی وائسڈ ہے لیکن یہ نیزل ساؤنڈ ہے۔ تو کس طرح نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس کیا گیا اور بس ساؤنڈ ریپلیس کیا، تو یہ جو بہت مینیمل یونٹ ہے یہ ذہن میں موجود ہے، اور آپ جب پروڈکشن کرتے ہیں، ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، تو انہی فیچرز کے بنڈل سے سلیکشن کر کے آپ ورڈ یا فونیم پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب آپ لینگویج پروڈکشن کرتے ہیں تو یہ باٹم اپ پروسیس ہوتا ہے، یعنی ایک اسمالسٹ یونٹس میں یہ پروسیسنگ ہوتی ہے۔ دوسرا جو اس میں ریسرچ ہے وہ ہے فونیم کے حوالے سے، کہ فونیم جو ہے وہ بنیادی یونٹ ہے اور اسی فونیم میں آپ آواز ورڈ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی مکمل ورڈ آپ کے ذہن میں سٹور نہیں ہوتا بلکہ ورڈ کے فونیمز
اسٹور ہوتے ہیں. جیسے بیٹ، بیٹ میں 3 فنیمز ہیں، بی، با، ٹھ آخری ساؤنڈ اور درمیانی جو واول ساؤنڈ ہے وہ بیٹ، اس میں 3 فنیمز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ 3 فنیمز موجود ہے، اور پھر یہ جب آپ لینگویج پروسیس کرتے ہیں تو وہ فنیمز کی شکل میں، یعنی جو اسمالسٹ یونٹ ہے اسی شکل میں آپ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں یا کمپریہینڈ کرتے ہیں. تو اس میں ایک اور ماڈل ہے جس کو کوہورٹ ماڈل آف ورڈ ریکگنیشن کہا جاتا ہے. جب ورڈ ریکگنائز کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ سے کوئی لفظ کا ہے گلاس، اس سلائیڈ میں جو لفظ دیا گیا ہے گلاس ہے، تو ہم پہلے وہ لفظ گا سنتے ہیں، اس کے بعد ل سنتے ہیں. تو جب ہم گ لفظ سنتے ہیں تو گ کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہے ہمارے ذہن میں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور گ والے الفاظ سامنے آتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم لا سنتے ہیں، گلاس، لا کا ساؤنڈ سنتے ہیں تو پھر جی ایل سے شروع ہونے والے الفاظ ذہن میں رہ جاتے ہیں، باقی سب ختم ہو جاتے ہیں. پھر آ ساؤنڈ ہے گلا، تو اس کے بعد مطلب اگر کوئی دوسرا ایسا لفظ ہے جیسے گلوس، جی ایل او ڈبل ایس، گلوس، تو وہ لفظ نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آواز آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اس سے میچ نہیں ہوتا، اور پھر آخر میں ایس باقی رہ جاتا ہے. تو یہ اسی طرح یعنی کہ فنیم بائی فنیم ہم کسی لفظ کا ادراک کرتے ہیں. اس کو میں اس سلائیڈ سے بھی ظاہر کروں گا. یہ فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج. تو ب سے شروع ہونے الفاظ یہ ہے، کتنے سارے ہیں، بیٹ، برن، باٹل، بولڈر، بوائل، بینڈ، بیبی. جب آپ کوئی لفظ سنیں اور جو لفظ بی سے شروع ہو تو بہت سارے الفاظ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ یہ بہت کم ٹائم میں یہ ہوتا ہے، جس طرح آپ باتیں سنتے ہیں تو بہت تیزی سے آپ اسپیکر بول رہا ہوتا ہے اور آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت تیزی سے پروسیسنگ شروع ہوتی ہے ذہن میں. تو جب آپ ب کے بعد جو آواز ہے بے، بے، تو اس میں بے والے ساؤنڈ رہ جاتے ہیں جیسے بیٹ اور بینڈ، اس سارے گروپ میں. اور اس میں سے برن، باٹل، بولڈر، بوائل، بیبی، یہ سارے رہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. پھر جب آپ تیسری آواز سنتے ہیں بیٹ، تو بینڈ بھی نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہی ایک لفظ رہ جاتا ہے جو آپ نے ایکچولی سنا ہو، بیٹ. تو اسی طرح یہ کوہورٹ ماڈل ہے، اور فنیم بائی فنیم آپ کا ذہن جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے کوئی بھی لفظ جب آپ سے کوئی اسپیکر بات کہیں اور آپ یہ لفظ سنیں. ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ بھی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ ذہن میں سیلیبل بائی سیلیبل یونٹس موجود ہے، اور ذہن جو ہے وہ فنیم بائی فنیم نہیں ہے بلکہ سیلیبل بائی سیلیبل ریکگنائز کرتا ہے. وہ اور اس کی مثال یہ ہے جو انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ انہوں نے ایک گروپ کو 2 لفظ دیے جیسے بلیٹ اور سولیٹ. سولیٹ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ نان ورڈ ہے، اور بلیٹ لفظ ہے. یہ لفظ دیے گئے اور پھر ان کو 2 یہ ایک فنیم دیا گیا، جیسے ٹا کا فنیم دیا گیا. ٹا کا ساؤنڈ بلیٹ میں بھی ہے اور سولیٹ میں بھی ہے. ایک یہ ٹا کا ساؤنڈ دیا گیا اور ساتھ ہی ایک سیلیبل دے دیا گیا لیٹ، جو دونوں لفظوں میں موجود ہے، سولیٹ میں بھی ہے، بلیٹ میں بھی ہے. اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ مارک کر لے کہ ان میں سے کون سا ان الفاظ میں موجود ہے. تو انہوں نے بہت تیزی سے یہ مارک کیا کہ لیٹ دونوں میں موجود ہے، اور ٹا پر انہوں نے کافی ٹائم لیا کیونکہ یہ ایک فنیم ہے اور ذہن سیلیبل پر چلتا ہے. ذہن جو پروسیسنگ کرتا ہے وہ سیلیبل پر کرتا ہے. اس لیے ان ریسرچرز نے یہ بات اخذ کی اس ریسرچ سے کہ
ذہن جو ہے وہ اس میں سیلیبل سٹور ہے اور ورڈ ریکگنیشن میں وہ سیلیبل کو لے لیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری ریسرچ بھی کی گئی، مونوسیلیبک ورڈز لیے گئے، پارٹیسپینٹ سے کہا گیا کہ وہ ان لفظوں سے ورڈ بلینڈز بنائیں۔ بگ کیٹ، بگ ایک لفظ ہے مونوسیلیبک، کیٹ ایک مونوسیلیبک ورڈ ہے، تو پارٹیسپینٹس نے ایک لفظ بیٹ بنایا اور کم پارٹیسپینٹس نے بٹ بنایا۔ پہلے لفظ پر آپ سوچیں گے تو پہلے لفظ سے با کا ساؤنڈ لیا گیا ہے جو فنیم ہے، اور ایٹ کا ساؤنڈ لیا گیا ہے جو سیلیبک کنسٹیچوئنٹ ہے۔ سیلیبک کنسٹیچوئنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سیلیبلز میں 3 حصے ہوتے ہیں، پہلے کانسوننٹ کو یا کانسوننٹ کلسٹر کو آن سیٹ کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو واول ساؤنڈ ہے اس کو نیوکلیس کہا جاتا ہے، اور آخری ساؤنڈ کو یا جو کانسوننٹ ہے یا کانسوننٹ کلسٹر ہو سکتا ہے اس کو کوڈا کہا جاتا ہے۔ کوڈا اور نیوکلیس کو ملا کے اس کو رائم کہا جاتا ہے۔ تو پہلے لفظ میں پہلے لفظ سے سیلیبل کا پہلا ساؤنڈ لیا گیا ہے با، اور آخری لفظ سے سیلیبل کا آخری حصہ جو رائم ہے وہ لیا گیا ہے۔ زیادہ تر پارٹیسپینٹس نے پہلی مثال کی جو ہے وہ ایسے الفاظ بنائے تھے۔ بگ اور کیٹ سے جو دوسری مثال ہے بٹ بنایا ہے، اس میں سے ب ساؤنڈ لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو فنیم ہے وہ لیا گیا ہے، اور پھر آخری لفظ سے ٹا ساؤنڈ لیا گیا ہے۔ تو یہ تجربہ ہوا، اس سے ریسرچرز نے یہ بات اخذ کی کہ انسانی دماغ جو ہے جب وہ ورڈ پروڈیوس کرتا ہے یا وہ لینگویج اس میں جب جو پروسیس ہوتی ہے وہ سیلیبل میں ہوتی ہے، وہ فنیم میں نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح بہت سارے تجربات ہوئے ہیں، کوئی ایک ہائپوتھیسز اور ریسرچ کا حامی ہے، کوئی دوسرے کا حامی ہے، کیونکہ لینگویج پروسیسنگ از اے ویری کمپلیکس ایکٹیویٹی، یہ کوئی آسان نہیں ہے اور مختلف تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ دونوں ٹھیک ہے، باٹم اپ کی اور اپنی ایک ایویڈنس ہے، ٹاپ ڈاؤن کے اپنے ایویڈنس ہے، دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک آپ کو مثال دوں کہ دا ڈاگ بیٹ دا کیٹ، تو باٹم اپ یہ ہے کہ جب آپ سنتے ہیں دا، تو پہلے دا میں دا کی آواز سنتے ہیں، پھر آ کی آواز سنتے ہیں، دا بن جاتا ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں پہنچتا ہے، وہاں پہ جو سٹور ہے لیکسیکان وہاں اس سے میچ ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو آواز میں نے سنی یہ دا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سپوز کرتے ہیں کہ دا کے بعد جو لفظ آئے گا وہ ناؤن ہوگا، پرابیبلی ورب نہیں ہوگا، تو یہ پھر ٹاپ ڈاؤن ہے، یہ آپ اپنے علم سے بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ناؤن ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ سنتے ہیں ڈاگ، دا ڈاگ بیٹ دا کیٹ، تو دا ڈاگ، اس کے بعد با کی آواز آپ کے ذہن میں پہنچتی ہے، تو آپ پھر یہ جو پرائمنگ ایفیکٹ ہے کہ ڈاگ ڈاگ کا لفظ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں مختلف کانسیپٹس ایکٹیویٹ کرتا ہے، جیسے آپ کے ذہن میں بیٹ ایکٹیویٹ ہوگا، آپ کے ذہن میں ڈاگ کے بعد بیلیف ایکٹیویٹ نہیں ہوگا، یا بیٹروتل کا لفظ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا۔ تو پرائمنگ ایفیکٹ کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اس سے جو سیمینٹیکلی ریلیٹڈ کانسیپٹس آف ورڈز ہے وہ ایکٹیویٹ ہوں گے، تو پھر یہاں پہ ٹاپ ڈاؤن کی بات آتی ہے۔ یا آپ اردو میں ایک مثال لے لیں، جیسے میں آپ سے کہوں کہ بلی درخت پر، تو آپ کے ذہن میں بلی اور درخت کے جو الفاظ ہے اس کی مدد سے دوسرے ورڈز ایکٹیویٹ ہوں گے اس سے ریلیٹڈ۔ بلی درخت پر کیا چڑی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، یہ ٹاپ ڈاؤن ہے، کیونکہ چھڑی کا لفظ ابھی میں نے نہیں کہا، لیکن آپ نے اپنی نالج سے جو ٹاپ ڈاؤن ہے یا پرائمنگ ایفیکٹ بھی ہے جو ان لفظوں کی مدد سے آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہے یا بن رہا ہے۔ تو مختلف اپروچز ہیں، all of them have their evidence and they produce their evidence to convince us. Thank you.